السلام علیکم۔ لیول 4 ہمارا سیکنڈ ٹاپک بھی اردو ٹیکسٹ بک سے ہی ہے۔ ہمارا کنٹینیو لیکچر تھا خدمتگار کون، اس کی ہم نے ریڈنگ کی تھی پچھلے لیکچر میں، اور اب ہم لوگوں نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، یہاں پر جماعت کا کام لکھنا ہے، اور یہاں پر ڈے مینشن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری پہلی مشق ہے، اس کا ہے نمبر 1، اردو میں ہم اکثر سین اور صاد کی آواز ملا دیتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین اور صاد سے پر کریں اور مکمل الفاظ بھی لکھیے۔ مثلا شین خے صاد، یعنی کہ یہ مل کے بن جاتا ہے شخص۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر انہوں نے خالی جگہ دی ہے، دال چھوٹی اور کاف دیا ہے، اور یہاں پر دیکھنا ہے ہم نے سین لکھنا ہے یا صاد لکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے صاد لکھنا ہے، تو یہ بن جائے گا صدیق، صاد دال صد اور چھوٹی ہے اور کاف مل کے یہ بن جائے گا صدیق۔ آگے ہے کاف سین میم تے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے سین لکھنا ہے اور یہ ملا کے بن جاتا ہے قسمت۔ اب ہے بے، بڑیے بے اور ڈیش دی ہے اور چھوٹی ہے، ڈیش میں ہم نے لکھنا ہے سین، یہ بن جائے گا بے بسی، ٹھیک ہے، بے بسی۔ اس کے بعد آگے ہے عین صاد الف، یہ مل کے بن جائے گا اسا، الف واو ڈیش واو سین، تو یہاں پر ڈیش میں آ جاتی ہے سین، تو یہ بن جاتا ہے افسوس۔ آگے ہے جی، نیچے دیے گئے جملوں میں سے کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیے۔ جیسے گڑیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اب پیوند کا کیا مطلب ہے؟ گوٹا کناری ہے، موتی ہے یا جوڑ ہے؟ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہے جوڑ، تو ہم نے اس کو سرکل کر دینا ہے۔ آگے ہے جی، وہ شخص بلا ناگا بڑھیا کے گھر آتا تھا۔ اب بلا ناگا کا کیا مطلب ہے؟ ہر ہفتے، ہر مہینے یا روزانہ؟ تو اس کا مطلب ہے روزانہ۔ اب آگے دیکھیے، اگلے پیج پہ ہے، بڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا۔ اب نابینا کا کیا مطلب ہے؟ اندھی، کمزور یا بیمار؟ تو نابینا کا مطلب ہے اندھی، یعنی کہ جس کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے۔ خدا ترس کو انڈرلائن کیا گیا ہے۔ خدا ترس کا کیا مطلب ہے؟ برا، رحم دل یا اچھا؟ تو خدا ترس کا مطلب ہے رحم دل۔ آگے ہے جی، اس شخص نے عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا۔ تو عصا کا کیا مطلب ہوا؟ جوتا، برتن یا لاٹھی؟ تو اس کا مطلب ہوا لاٹھی، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس کو میرے ساتھ ساتھ ہی سولو کرتے جانا ہے۔ آگے دیکھیے جی، الفاظ جملے، الفاظ دیا گیا خدا ترس، خدا ترس، یعنی کہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پر آپ کی ہیلپ کے لیے تھوڑے سے لکھے ہوئے ہیں۔ انسان کو خدا ترس ہونا چاہیے۔ عصا، بڑھیا عصا پکڑ کر چلتی تھی۔ نابینا، بڑھیا نابینا تھی۔ بلا ناغا، ہمیں بلا ناغا نہانا چاہیے۔ آگے ہے پیوند، بڑھیا کے کپڑوں پر پیوند لگی تھی۔ بے سہارا، بڑھیا بے سہارا تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے کوشچن آنسر۔ یہاں دیکھیے، آپ کے ویکیشن ٹاسک جو کہ چھٹیوں کا کام آپ کو دیا تھا، اس میں آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں بہت کچھ جو ہے یہاں پر آپ کو دے دیا گیا ہے۔ جیسے عنوان ہے خدمتگار، یہ دیکھیں یہاں پر یہ وہی کچھ ہے، سین اور صاد لکھ کے مکمل کرنے۔ یہ اگلے پیج پہ ہم لوگوں نے ادھر بک پہ مکمل کیے ہیں، یہاں پر آپ نے خود سین اور صاد لکھ کے اور ان کو مکمل کر کے اور پھر یہاں پر الفاظ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے جی، یہ والے بھی ہم کر چکے ہیں، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ لگائیے۔ تو یہاں پر الفاظ جو ہیں وہ انڈرلائن کیے ہوئے اور درست معنی کے گرد دائرہ اب آپ نے خود لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہم لوگ ابھی بک کے اوپر کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے جی، آگے ہے جی الفاظ جملے، تو آپ ان کو یاد کر کے اس کے اوپر ووکیشن ٹاسک کے اوپر آپ الفاظ جملے جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی سوالات کے جوابات دیں۔ بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے بڑھیا کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا؟ خاموش خدمتگار کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اب پھر وہی سوال دے دیے گئے، بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ اب آپ نے وہاں یاد کیا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو خود سے لکھنا ہے۔ آگے جی، خاموش خدمتگار کا کیا نام تھا؟ ان کا نام بھی آپ نے جو ہے یہاں پر یاد کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آگے، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟
اس کا جواب ہے بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ آگے جی حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا سوچا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نیکی میں شاید حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ جی نیکسٹ پیج پہ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ بھی ایسے ہی ہے، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ آپ نے اس کا آنسر جو ہے پیچھے پڑھا ہے، اس کو آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے۔ یہاں ہے حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کہا، تو یہاں پر بھی آپ نے جو ہے لکھنا ہے، کوشچن آپ نے پیچھے یاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے رہ جاتے ہیں ہمارے واحد جمع۔ اب واحد کے جمع لکھنے ہیں، تو یہاں پر ہے مکان، جی تو یہاں پر آ جاتے ہیں واحد جمع۔ پہلا لفظ ہے ہمارا مکان، اس کی جمع بن جاتی ہے مکانات۔ پھر ہے اعلان، اعلانات، احسان، احسانات، نقصان، نقصانات، حال، حالات، یہ ہمارے ہو گئے واحد جمع۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ ٹیکسٹ بک میں دیکھیں یہاں پر دیے گئے ہیں، ان سوالات کے جوابات دیں۔ یہاں پر ہم لوگوں نے اپنے جو ہے ووکیشن ٹاسک میں سوالات کر لیے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے یاد کر کے ان کے جوابات یہاں خود سے لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں جی یہاں پر پھر ہے الفاظ واحد جمع، تو واحد جمع ہم نے وہاں کر چکے ہیں ووکیشن ٹاسک میں، آپ نے یہاں پر دوبارہ سے لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بار بار یاد بھی کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ خدا حافظ بیٹے۔